السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، ثم اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے یہود و نصارہ اور وہ لوگ جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہیں یا ان کے بعد آئیں گے، اگر تم ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت یافتہ ہوگے، اور اگر تم ان کے طریقے اور راستے سے منہ موڑ لوگے تو جان لو کہ تم محض مخالفت میں دور چلے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا حساب لینے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کے طریقے کو لازم پکڑے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اختیار کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مرتب انداز میں دین کے بنیادی عقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ایک عام آدمی کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ایسا دین دیا ہے جس کی راتیں اور دن برابر ہیں، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اس راستے سے بھٹک کر ہلاک ہونے والا آدمی وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں زیغ اور ٹیڑھ ہے۔ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ مصدر کے ناحیے سے کہ اسلام کہاں سے لیا جاتا ہے، ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اسلام لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی احادیث سے اسلام لیا جاتا ہے۔ اور ان دونوں کو سمجھنے میں صحابہ کرام کی سمجھ، تابعین کی سمجھ، علماء اور محدثین کی سمجھ یہ پیش رہے گی۔ اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث کا ایسا معنی بتانے کی کوشش کرے جس معنی کو اس سے پہلے کسی نے نہ بتایا ہو، یا اس معنی کے شاہد میں کسی کا قول نہ ملتا ہو، بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسے راستے پر نہ چل یا ایسی چیز میں کلام نہ کر جس میں تیرا کوئی امام نہ ہو، یعنی تجھ سے پہلے جو لوگ اچھے گزرے ہیں، جو اہل سنت کے طریقے پر ہیں، ان میں سے کوئی ایسا آدمی تجھے نہ ملتا ہو جو اس راستے پر چل کر گیا ہو۔ اب قرآن کی جب باری آتی ہے تو قرآن سب کو معلوم ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، اور اگر حدیث کی بات کریں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ وہ دو کتابیں ہیں جن میں تمام تر روایات صحیح ہیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں نارمل انداز میں کہ کوئی سخت ضعیف یا موضوع حدیث، اس کو فیک نیوز کہہ سکتے ہیں آپ، جیسے آپ کے زمانے میں لوگ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور خبروں میں فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ فیک نیوز کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کو بیان کرنے والے یا تو جھوٹے ہوتے ہیں یا اس بات کو اس کے اصل مقصد اور اصل تناظر سے ہٹ کر بیان کیا جائے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تمام احادیث صحیح ہیں، بالاجماع صحیح ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے ان حدیث کو صحیح کہا ہو، بلکہ وہ بالاجماع تمام احادیث صحیح ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کتب حدیث میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی صحت اور ضعف کے بارے میں بات کرنا یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ ایک محدث علم حدیث کو جانتا ہے، علم رجال کو جانتا ہے، علم نقد کو جانتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ اس حدیث میں فلاں راوی ہے جو ایسا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، اس کا حافظہ خراب تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اس کی بحث نہیں کر رہے ہیں کہ ایک صحیح حدیث کی کیا قسمیں ہوتی ہیں، صحیح حدیث کیسے ہوتی ہے۔ اختصار کے طور پر ایک عام آدمی کے لیے بس اتنا بتانا ضروری ہے کہ ہم دین اسلام قرآن سے لیتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں، اور ان دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ کوئی حدیث ثابت ہو جائے ہمارے نزدیک ایسے ہی ہے اہل سنت والجماعت کے یہاں جیسے قرآن کی کوئی آیت، البتہ قرآن کی آیت کلام الہی ہے اور کوئی حدیث اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے، لیکن شریعت کا حکم دونوں سے برابر ثابت ہوتا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امت کے اندر ایک بہت بڑا گروہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں خبر واحد اور خبر متواتر کے تناظر میں فرق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی حدیث اگرچہ صحیح بھی ہو لیکن وہ قرآن کے برابر استدلال میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن تواتر سے ہے، اتنے لوگوں نے بیان کیا ہے قرآن کو جن لوگوں کا غلط بات پر جمع ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن حدیث بہرکیف ایک آدمی نے بیان کی ہے تو اس ایک آدمی کے بیان کرنے کی وجہ سے اس حدیث کو حدیث واحد یا خبر واحد کہہ دیتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت اس میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اسلام کے آ جانے کے بعد اسلام کے اندر خرابی پیدا کرنے والے لوگ وہ ہیں جو قرآن اور سنت کے نام پر اپنی آراء اور اپنی باتیں اور اپنے مطالب پیش کرتے ہیں۔ حضرت معاذ کا ایک قول اور بعض صحابہ کے کچھ اقوال بدعت کی مذمت میں پیش کر کے اس سلسلے کو آج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیں کہ بدعت ہی کی وجہ سے آدمی کا اسلام، آدمی کا عقیدہ، آدمی کا عمل، آدمی کا قول خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے عمل کرنے لگتا ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیے، ایسی بات بولنے لگتا ہے، ایسے ذکر کرنے لگتا ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیے، ایسا عقیدہ بنا لیتا ہے جو عقیدہ صحابہ کرام کا نہیں تھا۔
امام نووی نے جو بدعت کی تعریف کی ہے میں اس تعریف کو بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال پیش کر کے آج کی اس نشست کا پہلا باب، جس کا مقصد کیا ہے کہ عقائد سلف یعنی صحابہ کرام سے لے کر ائمہ محدثین کے یکے بعد دیگرے ایک ایک عقیدے کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس میں ضرورت پڑے گی ہلکا پھلکا حاشیہ لگانے کی تو ہم انشاءاللہ حاشیہ لگانے کی کوشش کریں گے، جو کچھ ہم نے علماء سلف کے فہم کی روشنی میں سیکھا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں، یہی بہتر ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ ریاض الصالحین میں فرماتے ہیں کل من تعبد للہ من قول او فعل او عمل، کہ جس آدمی نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، چاہے عقیدہ بنا کر عبادت کی ہو، ظاہر ہے سب سے بڑی عبادت آدمی کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ، اس کے رسول، اس کی شریعت کے بارے میں اپنے دل میں کیا باتیں باندھ کر رکھتا ہے، یا زبان سے اس نے کوئی ذکر کیا ہو یا اس نے کوئی عمل کیا ہو۔ کیسے کیا اس نے؟ بغیر ما شرع، اس کے بنا کہ شریعت نے اس کو یہ بات بتائی ہو، یعنی مشروع نہیں ہو، تو یہ کیا ہے؟ ایسا عمل بدعت ہے۔ فمن تعبد للہ بغیر ما شرعہ اللہ من عقیدۃ او قول او فعل فہو مبتدع، اور ہر وہ آدمی جو کوئی ایسا عمل کرے، ایسا قول کہے یا ایسا اعتقاد رکھے جس کو شریعت نے دین نہ بنایا ہو، یہ آدمی بدعتی ہے اور ایسا کام بدعت ہے۔ تو بدعت کی تعریف امام نووی کی زبانی ہم نے بیان کر دی ہے۔ امام ابو داود نے سنن ابو داود کے اندر اس قول کو نقل کیا ہے۔ میں اصل میں احادیث کے نمبر کے بتانے کے فیور میں نہیں ہوں، اگرچہ بہت سارے علماء ہند و پاک میں ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم نے علماء حجاز میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ شیخ بن باز، علامہ البانی اگر یہ چاہتے، انہیں دواوین کے دواوین یاد تھے، یہ چاہتے تو اپنی تقاریر میں بتا سکتے تھے کہ امام بخاری نے فلاں حدیث کو حدیث نمبر فلاں میں ذکر کیا ہے، بلکہ میں اس کو کبھی کبھی فتنہ رقم الحدیث کہتا ہوں۔ حتیٰ کہ امت میں ایک گروہ وہ ہے جس نے انترراشٹریہ نمبرنگ متعارف کرائی ہے، اور یہ بڑے موٹے الفاظ میں کتابوں کو آگے رکھ کے بولتا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ تو یہ اصل میں موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کی جب لگتی ہیں، خاص طور سے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر دکھاوا ہی سب کچھ ہو، تو یہ جو انٹرنیشنل نمبرنگ جو بولتے ہیں، اس طریقے کے لوگوں کے لیے حضرت معاذ کا یہ قول پڑھ کے ہم بات کو آگے بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان من ورائکم فتنا یکثر فیہا المال، تمہارے بعد اے صحابہ کرام ایسے فتنے آئیں گے جس میں مال کی ریل پیل ہوگی۔ وَيُفْتَحُ فِيهِ الْقُرْآنُ، اور اس زمانے میں قرآن کو خوب کھول دیا جائے گا۔ حَتَّى يَأْخُذُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، یہاں تک کہ قرآن کو مومن بھی سیکھے گا اور منافق بھی سیکھے گا۔ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ، عورت بھی سیکھے گی، مرد بھی سیکھے گا، بچہ بھی سیکھے گا، بڑا بھی سیکھے گا، آزاد اور غلام بھی سیکھیں گے۔ فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَن يَقُولَ، اور قریب ہے کہ کوئی کہنے والا کہے مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِ، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میرے پیچھے نہیں چلتے ہیں؟ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، میں عربی جانتا ہوں، میں لوگوں کو اچھے سے دین کی بات بتاتا ہوں، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ میرے پیچھے نہیں چلتے ہیں؟ وقد قرأت القرآن، میں نے قرآن کو پڑھ لیا ہے۔ یعنی اس کے دل میں ریاست اور امامت کی تمنا ہوگی کہ اس کی فین فالوئنگ بڑھے، لوگ اس کو بھی جانیں، اس کا بھی مجلس میں تذکرہ ہو۔ اور واللہ ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد وہی ہے کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ، کہ علی اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کی اصلاح کر دے تو تیرے لیے سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور یہ تیرے لیے کل قیامت کے دن نجات کا سبب ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں کے لیے فتنے کا امام بنے کہ تو کسی کی امامت میں سنت اور امن کا متبع بن جا۔ ما ہم بمتبعی حتی ابتدع لہم غیرہ، یہ لوگ میرے پیچھے نہیں چلیں گے جب تک کہ میں ان کے لیے کوئی نئی بات نہ نکال کے لاؤں، ایسی بات جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہی، یا ایسی تقریریں یا ایسے ٹاپکس جو مجھ سے پہلے کسی نے سوچے ہی نہ ہوں۔ بہت سے لوگ یہاں سوشل میڈیا پر ان کی فین فالوئنگس ملینز میں ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے امت میں ایسے حساس دروازے کھولے ہیں جن دروازوں کے کھلنے سے امت کا شیرازہ بکھرنے کے قریب ہے۔ لوگ اسلام کی پہلی کڑی ہی کو ہلکا جاننے لگے ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ لوگوں نے صحابہ کرام کی شان میں کلام کرنا شروع کیا ہے، ان کے باہمی مشاجرات کو کثرت سے بیان کرتے ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ احادیث کے ذریعے سے ان کو تفصیل سے بیان کرنے کو وہ دین اور اسلام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اہل سنت والجماعت اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے کہ اذا ذکر اصحابی فانصتوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ، ان کا ذکر بھلائی کے علاوہ نہ کرو۔ یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ میں ان کے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کر دوں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ،
تم کو میں روکتا ہوں اس بدعت سے جو ایجاد کی گئی ہے، وَمَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ اور جو کچھ ایجاد کیا گیا ہے وہ گمراہی ہے، وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ اور میں تم کو حکیم کی زیغ یعنی اس کے ٹیڑھے پن سے ڈراتا ہوں۔ حکیم یعنی علماء اہل سنت میں سے کوئی معروف عالم ہو، معاذ ابن جبل کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے پھسل جانے، اس کے ٹیڑھے ہو جانے سے بھی تم کو ڈراتا ہوں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ایک عالم جو علماء سنت میں سے ہو اس کی زبان سے گمراہی کی بات نکلوا دیتا ہے۔ تو سوچیں ایسے شخص کا کیا حال ہوگا جو حکماء میں سے نہیں ہے، جو حکیم نہیں ہے، جو بنیادی طور پہ اہل بدعت میں سے ہے، جس کی بدعت لوگوں کے درمیان واضح ہے کہ یہ بدعتی ہے۔ ایسے آدمی کی بات سے معاذ ابن جبل کا موقف کیا ہوگا کہ وہ اس کی بات کی طرف سننا اور کان دھرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ وقد يقول المنافق كلمة الحق اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ حق بات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے۔ تو اس میں تعلیم ہے کہ اگر آپ کو معروف علماء میں سے کوئی آدمی یہ بتا دے کہ فلاں شخص کی ہوئی بات اگرچہ وہ منافق ہے صحیح ہے، تو اس بات کو لینے میں ہی سلامتی ہے، چونکہ اعتبار اس کے قول کے نور کا ہے، اس کی ذات کا نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ اس بات کی بھی تائید اور اس بات کو بھی ڈیسائیڈ وہ لوگ کریں گے جو اولو العلم ہیں، جو علماء ہیں، جو سنت اور اہل سنت کے درمیان معروف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پرسنلی انٹرنیٹ پر جا کر کچھ بھی سنیں گے اور بولیں گے کہ میں پتہ لگا لیتا ہوں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ طریقہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ قال الراوی قلت لمعاذ ما يدريني يرحمك الله ان الحكيم قد يقول كلمة ضلالة مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک حکیم کس طریقے سے گمراہی کی بات بول سکتا ہے؟ معاذ ابن جبل نے ارشاد فرمایا بلا، معاذ ابن جبل نے کہا کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے، اور پھر اس کو تعلیم دی اجتنب من کلام الحکیم المشتہرات، حکماء کی، اہل سنت کے علماء کی ان مشہور باتوں سے بچو التی یقال فیہا ما ھذا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کیا کہہ دیا انہوں نے۔ چونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کی بات میں غلط اور صحیح ہونے کا امکان ہے بجز نبی کے۔ معاذ ابن جبل کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایسی مشہور باتوں سے بچو جو بظاہر ایسی لگیں کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، یا ان سے پہلے یہ بات کسی نے نہ کہی ہو، یا ان کی ان باتوں کی تائید قرآن و سنت سے نہ ہوتی ہو۔ وَلَا يَثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ اور اس مخصوص بات کو چھوڑ دینا تجھ کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تو اس عالم اہل سنت کو کلی طور پر چھوڑ دے اور اس کی تبدیع کرنے لگے اور مجالس میں ان کی تنقیص کرے، ان کے اوپر ردود کرے۔ یہ بات تیرے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کی تمام صحیح باتوں کو لازم پکڑ اور ایسی باتوں سے بچتا رہ جو عقیدے اور منہج کے بظاہر خلاف نظر آ رہی ہوں۔ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَن يُرَاجِعَ وَتَلَقَّى الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا، کیونکہ بے شک ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ عالم جو یہ عجیب سی بات کر رہا ہے اس سے لوٹ آئے۔ وَتَلَقَّى الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ اور جب تو حق کو سنے تو اس کو قبول کر۔ کسی آدمی کو دیکھ کر اپنے کانوں میں انگلی اور آنکھوں پر پردہ نہ ڈال دے کہ یہ آدمی میرے مذہب، میرے مسلک، میرے مشرب کے خلاف ہے، کیوں؟ چونکہ یہ میرا مخالف ہے تو میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا بے شک حق میں نور ہوتا ہے، اور جب یہ اخلاص کے ساتھ کہا جاتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کرو، دین میں ابتداء اور نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کرو، فقد کفیتم، اتباع ہی میں تمہارے لیے کفایت ہے کہ یہی تمہارے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ابن مسعود ہی سے دوسرا قول مروی ہے الاقتصاد فی السنتی احسن من الاجتہاد فی البدعہ، سنت کے ساتھ کم عمل کرنا بدعت کے ساتھ بہت سارا عمل کرنے سے بہتر ہے۔ اس کو بھی امام دارمی نے روایت کیا اور ان کے علاوہ کافی سارے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔